اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ وافضالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیات نمبر 150، 151 اور 152 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان لائے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ وہ اس کفر و ایمان کے درمیان کوئی تیسری راہ پیدا کر لیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حقیقت میں کافر ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کر دینے والا عذاب رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان لائے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ مشرکین و منافقین کی خصلتوں کے ذکر کے بعد اب کفار کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ کفار کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن نبوت و رسالت کے قائل نہیں۔ دوسرے وہ جو بعض انبیاء کی نبوت کو مانتے ہیں اور بعض کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ مثلا یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن حضرت مسیح علیہ السلام اور خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح عیسائی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اولئک هم الکافرون حقا، وہ پکے کافر ہیں۔ اب یہ امر غور طلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور انبیاء کے ساتھ کفر کرتا ہے اسے پکا کافر کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جو سلسلہ وحی و نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، نہ اسے اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا صحیح علم ہوتا ہے اور نہ اسے عبادت کا وہ طریقہ معلوم ہو سکتا ہے جو قرب الہی کا باعث ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقدس اور اس کے کمال کو نہ پہچانا اور اس کی عبادت کے صحیح طریقوں کو نہ جانا تو اللہ کو کیا پہچانا؟ آپ ان قوموں کے رسوم عبادت کو دیکھیے جو
اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن کسی نبی کے پیروکار نہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اسی طرح فلاسفہ قدیم و جدید نے جن صفات الہیہ کا اثبات کیا ہے وہ بھی انسان کے لیے کچھ کم پریشان کن نہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو بعض انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں اور جن دلائل و براہین اور معجزات کی وجہ سے انہوں نے ان بعض کی نبوت کا اقرار کیا، اب جب ان سے بھی محکم تر دلائل و براہین اور روشن تر معجزات ایک دوسری ہستی میں پائے جاتے ہیں تو وہ اس کی نبوت پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ان کا یہ ایمان نہ لانا پہلے انبیاء کے انکار کے مترادف اور خصوصاً ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا، جن کی آمد کی بشارت اور ان پر ایمان لانے کی تاکید ہر زمانے کے نبی نے فرمائی ہے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں بلکہ تمام سابقہ انبیاء و مرسلین کی تکذیب ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر تو ایمان لے آئے اور وحی اور رسالت کا سرے سے انکار کر دیا۔ اس انکار میں ان کی انانیت اور خود بینی جھلک رہی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کی تعلیمات تو ناقص و کافی ہیں، ناقص بھی ہیں اور ناکافی بھی ہیں، اس لیے ان کی عقلی موشگافیوں کی ضرورت ہے۔ اب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تو قائل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت سے گریزاں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم بھی دیتا ہے۔ وہ ذرا غور کریں کہ وہ بھی کہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول میں تفریق کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ ناظرین، جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ اکبر کے دین الہی کا بنیادی فلسفہ بھی یہی تھا کہ بس دین تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضروری نہیں، کیونکہ جب دین کی نسبت رسول کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر دین رسول کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے کہ یہ دین موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ دین عیسیٰ علیہ السلام ہے اور یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر رسولوں کا یہ تفرقی عنصر یعنی ڈیفرینشیٹنگ فیکٹر درمیان سے نکال دیا جائے تو مذہب کے اختلاف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ تو سب کا مشترک ہے، یعنی کامن ہے، چنانچہ جو دین اسی کے ساتھ منسوب ہوگا وہ دین الہی ہوگا۔ اس کا مطلب صریحاً یہی ہوا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانیں گے، رسولوں کا ماننا ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مانیں گے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ماننا ضروری نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ نظریہ سرے سے غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان تو اس کے رسولوں کے وجود کے ساتھ منسلک ہے۔ انبیاء اور رسل کو ماننے بغیر اللہ تعالیٰ کی پہچان ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر پہچان ممکن نہیں تو اللہ تعالیٰ کا دین اور اس کی وحی پر ایمان کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ اور انبیاء اور رسل کے درمیان تفریق ممکن نہیں۔ ناظرین، سید ابراہیم قطب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدت مطلقہ کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا دین بھی ایک ہو، جس کے حامل وہ تمام رسول قرار پائے جائیں جو انسان کی ہدایت کے لیے کسی بھی وقت بھیجے گئے ہوں، اور جن جن رسولوں کو یہ امانت سپرد کی گئی ان کا درجہ اور مقام بھی ایک ہونا ضروری ہے۔ رسولوں کے ایک ہی منصب اور ایک ہی مقام کا جو بھی انکار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار تصور ہوگا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ایک بڑا تصور سامنے آئے گا۔ اس لیے
انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین بہرحال وہی ایک ہے، اس کی بنیاد ایک ہے اور اس کا منبع بھی ایک ہے۔ لہٰذا اس کے نمائندوں کے درمیان تفریق کس طرح معقول ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایمان ایک مستقل اکائی ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے۔ ایمان کا پہلا قدم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنے کا لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو نظام زندگی پسند فرمایا ہے وہ بھی ایک ہی ہے، جو عقیدہ توحید کی اساس پر ہے۔ جو رسول اس دین کو لے کر آتے رہے ہیں وہ بھی ایک ہیں، اس لیے یہ سب اس کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ خود سے نہیں آئے، اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی وجہ سے علیحدہ رہے ہیں۔ ان کا موقف ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، اس لیے یہ ایک پوری اکائی کی تحلیل اور تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ جو بھی ایمان کی اس وحدت اور اکائی میں تفریق کرے گا وہ کفر مطلق کا ارتکاب کرے گا، اگرچہ وہ یہ خیال کرتا ہو کہ بعض اجزاء پر ایمان لایا ہے اور بعض سے کفر کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی جزا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہوگی کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے لوگوں کو توہین آمیز عذاب دیا جائے گا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ دین میں کوئی درمیانی راستہ اختیار کر لیا جائے۔ ناظرین، اسلام اور کفر کی معجون کا مرکب بنانے کا خیال بہت پرانا ہے۔ ان لوگوں کے علاوہ جن کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں آیا ہے، ہماری اپنی تاریخ بھی ان نوادر روزگار ہستیوں سے خالی نہیں۔ ناظرین، شہنشاہ اکبر جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، دارا شکوہ اور کمال اتاترک کے بعد آج بھی کئی افراد موجود ہیں جو کسی درمیانی راستہ کی تلاش میں ہیں۔ دارا شکوہ ثقافتی تنوع اور ہندوستانی افکار کا حقیقی نمائندہ تھا۔ شہنشاہ اکبر کی طرح اس نے بھی مذہب اسلام اور ہندوستانی افکار کا مکسچر بنا کر دین اسلام میں ایک نئی راہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی طرح کمال اتاترک نے ترکی کے اندر دین اسلام میں سیاست کی پیوند کاری کر کے ایک نئی راہ متعین کرنے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین، آج بھی وطن عزیز پاکستان میں یہود و ہنود کے علاوہ ان کے تربیت یافتہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دین اسلام کے اندر پیوند کاری کرنے میں مشغول ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے دماغوں کو بیکار بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دین کا علم سیکھنے کی بجائے غیروں کے کہنے پر دین میں نت نئے راستے تلاش کرتے رہتے ہیں اور طرح طرح کی موش گافیوں سے کام لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، چنانچہ جہاں نئے نئے پیوند کار ملتے ہیں وہیں پر دین پر مر مٹنے والے صاحبان علم بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یہ وہی لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین، کسی قسم کا تفرقہ جائز نہیں۔ مسلمانوں کے ہاں تمام رسولوں کی عقیدت و احترام پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک تمام سماوی ادیان برحق ہیں، ہاں اگر ان کے اندر تحریف کر دی جائے تو پھر وہ دین نہ رہیں گے۔ اگرچہ ان ادیان کے بعض اپنی اصل شکل میں موجود ہوں، اس لیے کہ دین ایک ہی وحدت ہے اور اہل کتاب اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ دین میں ایک اللہ ہے اور ایک اللہ نے لوگوں کے لیے ایک ہی دین تجویز کیا ہے۔ یہ دین ان کی زندگی کا ایک مکمل منہاج ہے۔
اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ یہ تمام رسول اس منہاج اور نظام کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ ناظرین، مسلمانوں کے تصور میں قافلہ ایمان ایک دوسرے کے ساتھ قطار کی شکل میں جڑا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی قیادت فرما رہے ہیں، جن کے درمیان ان کے کئی بھائی ایسے بھی گزرے ہیں جن کے نام یہاں مذکور نہیں، تاہم ان تمام انبیاء اور رسل کا نسب نامہ اسی قافلے کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ سب ایک ہی عظیم امانت کے حامل رہے ہیں، اور یہ تمام رسول ایک ہی سچائی اور بھلائی کے وارث رہے ہیں، جن کا سلسلہ طویل اور مبارک ہے۔ اس سلسلہ میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، اس میں کوئی رسول علیحدہ نہیں ہے، اور اس سلسلہ کے درمیان کوئی انقطاع نہیں ہے، اور دین حق کی وراثت کے علمبردار یہی لوگ ہیں، وہ لوگ جو لوگ ان انبیاء اور رسل میں تفریق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور ان انبیاء اور رسل کو الگ الگ تصور کرتے ہیں اور پھر دین کے اندر کسی نئے راستہ کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ لوگ پکے کافر ہیں۔ اور ایسے ہی کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے عذاب کی خبر دی ہے جو نہایت ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے کہ مومنوں کے ذکر کے بعد کافروں کا اور کافروں کے ذکر کے بعد مومنوں کا ذکر ضرور فرماتا ہے، کیونکہ ایک ضد دوسری ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ پہلے ان لوگوں کا ذکر فرمایا گیا جو بعض نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا کفر کرتے ہیں، اور جو رسولوں میں فرق کرتے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ پکے کافر ہیں، ان کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جو رسولوں کے درمیان ایمان لانے کا فرق نہیں کرتے اور سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر آخرت میں ان کے اجر و ثواب کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور مغفرت کا بھی یقین دلایا ہے، یعنی ان مسلمانوں میں کامل اطاعت گزار اور فرمانبردار موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے ثواب عطا فرمائے گا، اور جن سے کچھ کوتاہیاں اور گناہ سرزد ہو گئے ان کو بخش دیا جائے گا، یا ان کی توبہ سے ان کو بخش دے گا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی فرشتے یا کسی اور نبی یا کسی مقبول بندے کی شفاعت سے معاف کر دے گا، یا محض اپنے فضل سے بخش دے گا، یا پھر ان کو کچھ عرصہ کے لیے دوزخ میں داخل کرے گا اور پھر نکال لے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ ناظرین، یہ تھا آج کی تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ اور اس کی تفصیل و تشریح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ یہاں سے جو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء، لگ بھگ 1,24,000 پیغمبر اس نے بھجوائے ہیں، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور ایک ہی دین کے بنیادی طور پر لانے والے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد صرف توحید ہے، جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی یکتائیت کا درس ہے۔ ہمیں اسی کو پہچاننا ہے،
ان کی شریعتوں میں تھوڑا بہت فرق ہے وقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کسی شریعت میں زیادہ پابندیاں لگائی، کسی میں کم لگائیں، کسی کو بدل دیا۔ یہ وقت کے لحاظ سے جتنا لوگ برداشت کر سکتے تھے اتنے احکامات نازل فرمائے، لیکن بنیادی مسئلہ اور بنیادی پیغام ایک ہی ہے، اور وہ ہے توحید کا پیغام۔ اسی پیغام کو ہمیں پہچاننا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان ہمارے ایمان کا جزو اول ہے، اور یہ ضروری ہے، ہم ان میں تفریق نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی ضروری ہے، زمانہ خواہ کوئی بھی ہو، انبیاء کے بغیر دین الہی بالکل نہیں ہو سکتا۔ دین الہی وہی ہے جو انبیاء کے توسط سے ہو، اسی کو دین الہی کہا جائے گا۔ آج کے دور میں جو لوگ موشگافیاں اٹھاتے ہیں وہ کفر کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو نہ ماننا، یہ کفر ہے۔ اللہ کے رسول نے ہی ہمیں اللہ کی پہچان کروائی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور وہی خالق و مالک ہے، اسی نے تمام دنیا کو بنایا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو نہیں پہچانتے تو پھر ہماری پہچان میں فرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہچان کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کو بھی مانیں، اللہ کے رسولوں کو بھی مانیں، اور رسولوں کے ذریعے اللہ کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔